الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 191 سے کتنا 42. آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مسنوی شریف سے درس ہوتا ہے. اور آج چونکہ رمضان شریف کی آمد ہے انشاءاللہ مغرب کے بعد شروع ہو جائے گا، اور مغرب کے بعد ہمارے درس ہوا کرتا تھا، تو اب درس مغرب کے بجائے عصر کے بعد ہوا کرے گا انشاءاللہ، تاکہ سارے لوگ، سارے ساتھی جو شامل ہونا چاہیں تو شامل ہو سکیں. اور جیسے کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اس میں حکایات کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کا الحمدللہ حقائق کا سمجھایا جاتا ہے، حقائق کے بارے میں. تو یہ حکایت نمبر 151 میں حصہ دوم دفتر پنجم سے یہ چلا آ رہا ہے، اور اس میں ایاز اور محمود کا جو مکالمہ ہے اس کے ذریعے سے ہمارا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے وہ سمجھایا جا رہا ہے. لہذا مقصد بہت اعلیٰ ہے اور الفاظ مختلف ہیں، لہذا ہم الفاظ کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم اس کے مقصد کو دیکھیں گے تاکہ ہم وہ مقصد حاصل کر سکیں. تو یہ جو چل رہی تھی بات اس طرح تھا، یعنی ایاز محمود سے مخاطب ہے: روبتو کردند اکنو آہ کنا، ایک لطفی مجرمہ را رہ کنا. اے وہ کہ آپ کا لطف مجرموں کو حصول عفو کی طرف راستہ دینے والا ہے. سبحان اللہ. اب انہوں نے آہذاری کرتے ہوئے آپ کی طرف توجہ کی ہے. یعنی اس میں محمود چونکہ انہوں نے جو یعنی مطلب موتی کو توڑنے سے گریز کیا تھا، اور اس پر ظاہری طور پر شاباش دی تھی محمود نے، حالانکہ اس پہ غصہ ہو رہا تھا کہ وہ میرا حکم توڑ رہے ہیں اور موتی نہیں توڑ رہے ہیں. تو اس میں یہ کنایہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کی چیزیں جو کہ بے شک کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم توڑتے ہیں، حالانکہ چیزوں کی کیا قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں. لیکن ایسا ہوتا ہے. تو پھر اس میں حضرت گویا کہ فرماتے ہیں کہ اصل معاف کرنے والا تو تو ہے، اصل سفارش کرنے والا تو ہے، تو ہی سفارشی پیدا کر لیتا ہے ان کے دل میں، ان کے لیے رحم ڈالتے، پھر وہ سفارش کر لیتے، پھر آپ اس کو معاف کرتے ہیں کیونکہ آپ معافی کا راستہ دینے والے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کمزور لوگ ہیں، میں ان کو راستہ دے دوں، تو اس طرح راستہ ان کو مل جاتا ہے. راہ دے آلودگاں را الاجل، در فرات عفو اے مغتسل. ان نجاست معاصی سے آلودہ ہونے والوں کو اپنی بخشش کے دریائے فرات اور نہانے کے چشمے میں راستہ دو اور جلدی دو. اس میں حق تعالیٰ کے اسکول کی تلمیح ہے جو ایوب علیہ السلام کے ارشاد ہے: مغتسل بارد و شراب، یا مغتسل بارد و شراب، یعنی یہ تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی. چنانچہ ایوب علیہ السلام اپنے چشمے میں نہا کر پانی پی کر اپنے جسمانی امراض سے شفایاب ہو گئے تھے. تاکہ غسلہ رندزاں جرم دراز، در صفے پاکاں روند اندر نماز. تاکہ مجرم لوگ اس لمبے گناہ کے علائش سے نہا کر پاک ہو جائیں اور پھر پاک لوگ کے صف کے اندر نماز میں شامل ہو جائیں. ایسے ہی ہوتا ہے. حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ یہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، اور بعد میں اللہ پاک نے، بلکہ بات یہ بنی کہ یہ ڈاکہ ڈال رہے تھے، تو وہاں کوئی اللہ کا بندہ تھا، وہ جہاں ڈاکہ ڈال رہے تھے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور بڑے اچھے آواز میں کر رہے تھے. تو اس میں اس آیت پر وہ پہنچے کہ اس میں کہتے کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل اللہ تعالیٰ سے جنب خوف کا ڈر جائیں. تو یہ لرز گیا اور بس اسی وقت اس نے توبہ کی اور ادھر سے بغیر کسی
ڈاکہ ڈالے چلے گئے، پھر بعد میں پورے حساب کتاب کر کے جن جن کو ڈاکہ ڈالے تھے ان سب کو مال واپس کر دیا اور یہ سلسلہ چھوڑ دیا، اللہ والوں کے پاس چلے گئے اور پھر ماشاءاللہ یعنی سرخیل اولیاء بن گئے۔ چشتی سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر، ہمارے سلسلے میں ان کا نام ہے اندری صفحہ ز اندازہ بروں غرق گانے نور نحن الصافون۔ ان صفوں کے اندر انداز سے زیادہ لوگ نحن الصافون کے نور میں غرق ہونے والے۔ اشارہ بھی آئے تو وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، یعنی فرشتے کہتے ہیں ہم نماز میں صف بستہ ہیں، صافون صف بستہ۔ چون قلم در وصف آن حالت رسید، ہم قلم بشکست وہ ہم کاغذ درید۔ جب قلم اس حالت کی تعریف کرنے لگا تو قلم بھی ٹوٹ گیا اور کاغذ بھی پھٹ گیا۔ یعنی جب شفاعت اور عفو کے اسرار منکشفی تو ایک عجیب حالت طاری ہو گئی جس نے متوجہ بحق کر دیا۔ بحر راہ پیمود ہیچ اسکر راہ، شیر راہ برداشت ہرگز بر رہی۔ مگر اس حالت کا بیان کرنا آسان نہیں جو سمندر کے اندر بے پایاں ہے، بھلے سمندر کو کوئی کوزہ ناپ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا شیر کو کوئی بکرے کا بچہ اٹھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ گر حجاب استت بروں شو از حجاب تاب بینی بادشاہی عجاب۔ اگر اس حالت کے ادراک سے تم حجاب میں ہو تو حجاب سے نکلو تاکہ عجیب عالم دیکھو۔ ہم لوگ کو حیرت اس لیے ہو رہی کہ ہم لوگ ابھی ان چیزوں سے شناسہ نہیں ہیں، ہمارے آنکھوں کے اوپر حجاب پڑے ہوئے ہیں۔ ان حجاب کو دور کر لو پھر پتہ چلے گا کہ ارد گرد کیا کیا عجائبات ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں۔ گرچہ بشکستند جامت قوم مست، آنکھ مست از تو بود عذریش ہست۔ اگرچہ مست لوگوں نے آپ کے ضابطہ کے جام کو توڑ ڈالا لیکن جو شخص آپ کی وجہ سے مست ہو وہ معذور ہے۔ مستحق مستی ایشاں اقبال و بمال، نیز بادہ تست اے نیکو فعال۔ یہ اچھے کاموں والے آقا، ان لوگوں کی مستی جو اقبال و دولت سے ہے لیکن آپ ہی کی شراب سے نہیں ہے۔ یعنی بظاہر یہ سلطان محمود سے اعجاز کا خطاب ہے، اے حضور یہ لوگ اگر مال و دولت کی مستی میں حکومت دولی کے مرتکب ہوئے تو یہ مال و دولت حضوری کا بخشا ہوا تھا، بس سبب مستی حضوری کی طرف سے پیدا ہوا، اس لیے لوگ قابل عفو ہے۔ اور مراد یہ کہ الہی مجرم لوگ اگر مرتکب جرم ہوئے تو تیری رحمت بے کراں اور اس بیاں کے بھروسے پر مرتکب ہو گئے، اس لیے قابل رحم و مستحق عفو۔ بہت باریک نکتہ بیان فرمایا ہے کہ واقعی انسان کے اندر جو ناسمجھی اور ناز کی کیفیت ہے وہ اصل میں اللہ پاک نے اس کو جو بے پایاں رحمتوں سے اپنا متعارف کرایا ہے وہ اس کی وجہ سے ہے کہ آدمی کہتے ہیں مجھے معاف کر ہی لے گا اللہ پاک، یعنی وہی سوچتا ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اے شہنشاہ مست تخصیص تو انت، عفو کن از مست خود اے عفو مند۔ اے شہنشاہ لوگ آپ کی عزت افزائی سے مست ہے، اے صاحب عفو اپنے مست کو معافی بخشے۔ لذت تحسیس تو وقت خطاب، آکنت کے نائد صد خم شراب۔ حضور کی عزت افزائی کی لذت سے جو خطاب کے وقت حاصل ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے جو شراب کے 100 مٹکے نہیں کر سکتے، چونکہ مستم کردہ حدم زن شرمستان را نیارد حد زن۔ جب حضور نے مجھ کو اپنے آیت شراب سے مست کر دیا تو مجھے شراب نوشی کی سزا نہ دیجیے۔ شریعت مستوں کو بحالت مستی سزا نہیں دیتی، فقہ کا مسئلہ ہے کہ شراب نوشی بحالت مستی سزا نہ دی جائے بلکہ قید رکھا جائے، مستی اترنے کے بعد سزا دی جائے۔ حضرت چونکہ وہ عالم بھی تھے، مطلب فقیہ تھے، تو مثالیں کہاں سے دے رہے ہیں۔ چو شوم ہوشیار انگاہم بزن کی نخواہم گشت خود ہوشیار من۔ پس حکم شرع کے مطابق جب میں ہوشیار ہو جاؤں تو اس وقت مجھے سزا دیجیے، اور امید ہے کہ میں سزا سے بچ ہی جاؤں گا کیونکہ میں اپنے آپ سے ہوشیار ہونے والا نہیں۔ ہر کی از جامی تو خرد اے ظلمن تا ابدرست از ہوش از حد زدن۔ اور اس کی وجہ کی جو آپ کی شراب کا پہلا پی لیتا ہے ایسا احسانات وہ ہمیشہ کے لیے ہوش میں آنے اور سزا پانے سے چھوٹ جاتا ہے۔ خالدین فی فناء سکرہم من یفانی فی وہاکم لم یقم۔ دیکھیں نا عربی فارسی میں دونوں میں ایک ہی بہار میں بات فرما رہے ہیں۔
ہاں جی، خالدین فی فنا سکرہم، یعنی ہمیشہ کے لیے اس کے فنا کہ اس کے شکر کے فنا میں. من یفانی فی ہواکم لم یقم، جو شخص حضور کی محبت میں فنا ہو گیا وہ دوبارہ قائم، یہ وجہ یعنی یہ بقا نہیں ہوتا بلکہ الفانی لا رد مسلم ہے. فضل تو گویا دل مارا کے رو، اے شدے دردوغی عشق ماں گرو. آپ کے فضل و کرم ہمارے دل کو اکسانے کے لیے کہتا ہے اے جاب، ارے جا بھائی تو ہمارے عشق کی لسی میں ہی پڑا رہا. چو مگس در دوغ ماں افتاد تو نمست مگس تو باد، تو مکی کی طرح ہماری بناوٹی محبت کی لسی میں پڑا ہے. اے مکی تو مست نہیں بلکہ دھوکے میں ہے. بادہ بمانے شراب بادیہ سے مشتق ہے جس کے معنی غرور کے ہے، اور ہانس نسبت کے لیے ہے چونکہ شراب نوشی باعث غرور ہے اس لیے انعام پڑ گیا، یعنی دھوکہ اس لیے انعام پڑے. اس بنا پر یعنی بادہ بمانے غرور مغرور یعنی دھوکہ کھانے والا استعمال ہوا ہے. واللہ علم. کرگسانے مست تو گردن دے اے مگس، چونکہ بحر غس بحر اصل رانی فرس. اے مکی جب تو ہمارے محبت کے دریائے اصل پر سواری چلائے تو پھر تجھے وہ کیفیت آ جائے گی، گدھ بھی تیرے مست ہو جائیں گے. عشق الہی کا ایک اثر ایک کمزور انسان میں بھی وہ طاقت پیدا کر لیتا ہے کہ پھر وہ اپنے سے کبھی اشخاص پر بھی تصرف کر سکے. مطلب اس میں تمام چیزیں ساتھ اس طرح لا رہے ہیں کہ جو متضاد باتیں ہیں وہ آپس میں مطلب ان کی شناسائی پیدا ہو. تو یہاں پر یہ والی بات ہے کہ ایک انسان ہے جب شراب عشق اس کو نصیب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ پھر وہ اپنے سے طاقتور لوگوں پر بھی تصرف کر سکتا ہے جن نے وہ شراب نہیں پی ہوتی. کو ہاچوں زر رہا سر مست تو، نقطہ پرکار و خط در دست تو. پھر پہاڑ بھی زروں کی طرح تیرے فرفتہ ہوں گے، نقطہ اور پرکار و خط تیرے ہاتھ میں ہوں گے. یعنی اگر شعر کا مضمون ما سبق کے ساتھ مربوط مطلب ہو کہ پھر وہ تمہیں وہ طاقت آ جائے گی کہ تمام کائنات تمہارے زیر تصرف ہوگی. صاحب منہج نیاز اخترا کے ساتھ خطاب شروع کیا ہے، یعنی الہی تمام پہاڑ تیرے سرمست اور تمام موجودات تیرے قبض قدرت میں. ان کے نزدیک نقطہ سے کتب، پرکار سے آسمان اور خطوط سے عالم مخلوق عام مخلوق مراد ہے. فتنہ کی لرزن دزاں لرزان تست، ہر گراں کی امت گوہر ارزان تست. پھر تو وہ فتنہ جس سے لوگ کانپتے ہیں خود تجھ سے کامنے لگے. ہر گراں کی امت موتی تیرے آگے ارزاں ہوگا. گر خدا دادے مرا پان صدہاں، گفت میں شری تو اے جان جہاں. اگر خدا مجھے 500 زبانیں دیتا تو میں جان جہاں تیرے صفات الہی کی تفصیل بیان کرتا. اگر ہر موہی من گردت زبانیں تو رانم بہر یک داستانے، یعنی اگر مجھے میرے ہر بال کو بھی مطلب زبانیں حاصل ہو جائے تو میں تیرے ہر زبان سے ایک داستان رقم کر لوں. یک زبان دارم معاہن منکسر، در خجالت استو اے دانائے سر. مگر اے واقف اسرار اللہ جل شانو، میں صرف ایک زبان رکھتا ہوں اور وہ بھی تجھ سے خجل ہو کر ٹوٹ رہی ہے. پھر تیری حمد کا حق کیا ادا کرتا ہوں، مگر میں چونکہ تیرا مداح ہوں اس لیے پھر بھی کچھ کم نہیں. یعنی اللہ پاک کا مدح کون بیان کر سکتا ہے؟ اول تو ہمارے وسائل ہی کیا ہیں، اور پھر وہ وسائل بھی جس وقت انسان مطلب نشے میں ہو تو کیا بیان کر سکے گا. ہاں جی. منکسر تر خود نہ باشم از عدم، کس دہانش آمدستن ای میں عدم سے تو زیادہ ٹوٹا ہوا نہیں ہوں جس کے منہ سے یہ انسانی جماعتیں پیدا ہوئی ہیں. واہ واہ سبحان اللہ، کیا عجیب یہ الہامی باتیں ہیں. یعنی عدم سے مراد کیا ہے؟ عدم سے جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس سے اللہ پاک نے سب کچھ پیدا کیا، تو عدم سے تو کم نہیں ہونا. تو ٹھیک ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن اللہ پاک مجھ سے بہت کچھ پیدا کر سکتا ہے. ہاں جی، یہ عجیب بات کی سبحان اللہ. 100,000 آثار غیبی منتظر، از عدم بیرو جہد با لطف بر. لاکھوں غیبی آثار جو وجود میں آنے کے منتظر ہے، کمال خوبی عمدے کے ساتھ عدم سے نکل پڑتے ہیں. جب عدم میں اتنی طاقت ہے کہ اس قدر مخلوق پیدا ہو جائے تو میں آخر وجود رکھتا ہوں، پھر مجھ سے تیرا مدح و ثنا کا ظہور کیوں نہ ہو. استقاضائی تمہیں گردد سرم، اے بمردہ من بپائے آ کرم.
اے وہ جس کے اس کرم کے سائے کے نیچے میں جان دے چکا ہوں، تیری تاریخ سے حمد و ثنا کے لیے میرا سر چکرا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میں نے عرض کیا نا متضاد باتوں کو، ہاں جی، مطلب آپس میں اس کی وہ جو ہے نا وہ پہچان ہو رہی۔ تو یہاں پر دیکھ اپنے آپ کو سب سے پہلے کمزور بتایا کہ میں کہ تیرے مدح کیسے کر سکتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ عدم سے تو زیادہ کمزور نہیں ہوں، اگر عدم سے تو اتنی ساری چیزوں کو نکال سکتا ہے تو میں تو پھر بھی کچھ موجود ہوں، تو اس وجہ سے مطلب تیرے ثنا کے لیے میں کوشاں ہوں۔ رغبت ما استقاضائی تو است جذبہ حق ازبر جاوہر واست، ہمارے حمد و ثنا کی طرف راغب ہونا تیری تاریخ سے، جہاں کوئی کسی بھی نیک کام کی طرف چلنے والا ہے، حق تعالیٰ کا جذبہ ہی جو اس کو لے جا رہا ہے۔ وما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ سبحان اللہ۔ خاک بے بادے ببالا کے جوہد، کشتی بیم روانہ چوشود، بلا غبار ہوا کے بدون بلندی پر کیوں کر جائے، کشتی دریا کے بغیر کیوں کر چلے۔ بانس میں دوسرے مصرعی درج ہے، کشتی بے بحر پا در دہن ہنت، گو معنی درست ہو جاتے مگر حرف استفہام مقدر ہونے کا نقص ضرور ہے۔ پیش آب زندگانی کس نہ مرد، پیش آب حیواست درد، چشمہ آب حیات کے سامنے پہنچ کر کوئی نہیں مرا، اور تیرا آب کرم کے سامنے آب حیات گدلا پانی ہے۔ جب آب حیات کے پینے سے مرتا آدمی زندہ ہو جاتے، تیرے آب کرم جو آب حیات سے بمدارج افضل ہے، مجھ کو تر زبان کر کے تیری ہم نے رب اللسان کیوں نہ بنائے۔ ہاں جی، آب حیواں قبلہ جاں دوستاں زاب باشد سبز و خندہ بوستاں، اے دوستو آب حیواں جان کی سلامتی کے لیے مقصود ہے، جس طرح باغ پانی سے سرسبز و شگفتہ ہوتا ہے۔ مرگ آشاماز عشقت زندوند، دل سے جان و آب و جان برکند اند، مگر موت کا گونٹ خوشگوار سمجھ کر پی جانے والے عاشق لوگ تیرے عشق سے زندہ ہے، وہ جان سے اور جان کی سلامت رکھنے والے پانی نے آب حیات سے دل برداشت۔ سبحان اللہ، دیکھ لیں کمال کی بات کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ تیرے عاشق ہیں اور تجھ پر اپنی جان فدا کرتے ہیں، تو وہ جو تیرے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر رہے ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی اللہ اکبر، یہ جس نے موت کا گھونٹ خوشگوار سمجھ لیا، تو جو تیرا عاشق جان سے گزر گئے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ ہاں، سبحان اللہ۔ نظامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تا سردارم سر تو دارم جان بے کشش درے تو دارم، سر بے تو بے دو بسر دارد درائد، جان یا تو بود تن برائد، از جان خودت جدا ندارم، جان بے تو من ای روا ندارم۔ سبحان اللہ، یعنی اپنے جان کو تجھ سے زدہ نہیں سمجھتا ہوں، اور جان جو ہے مطلب بے تو جو بھی جان تیرے بغیر وہ کہاں رواں ہے، تو میں ایسی جان کو کیا کروں جو تیرے بغیر ہے۔ آبش کی تو چما را دست داد، آب ہیواں شد ببیشی ماں کا ساد، جب سے تیرے عشق کا آب حیات ہم کو حاصل ہوا تو آب حیات ہمارے سامنے مندہ پڑ گیا۔ زابے حیواں ہستار جان رانوی، لیک آب حیوانی توئی، ہر جہاں کو آب حیات سے تازگی حاصل ہو جاتی، لیکن آب حیات کی تازگی تجھ سے ہے، اس لیے موت و ہلاک سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہر دم مرگے وہ حشر داریم، تھا بدیدم دست بردے آ کرم، تو نے ہر لمحہ مجھ کو موت اور دوبارہ زندگی بخشی، حتیٰ کہ مجھے اس کرم کا غلبہ معلوم ہو گیا۔ یعنی ہر لمحہ کو موت کی اور زندگی حاصل ہونے سے مراد یہ ہے کہ مجھے ہر لمحہ ایسی حالت طاری ہوتی رہتی کہ میں موت کا آنا اور پھر دوبارہ زندہ ہونا مشاہدہ کرتا ہوں۔ یا اس سے تجدد امثال مراد ہے، یعنی میرا جو وجود ہر لمحہ جو معدوم و وجود ہوتا رہتا ہے، تو اس سے موت و زندگی کا نقشہ میرے سامنے رہتا ہے۔ یا اس سے مراد ہے کہ میں
رات سو جانے اور صبح کو جاگنے میں مرنے اور زندہ ہونے کا نمونے دیکھتا ہوں. اس صورت میں ہر دم ایسے ہر روز یہ مراد ہوگا. پر اس مشاہدے و احساس مجھے تیرے کرم کا بخوبی علم ہو گیا، اور مجھے مرنے اور ہلاک ہونے کا مطلب خوف خطرہ نہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ مجھے پھر زندہ کرے گا. کیا خیال ہے جو میں آپ کو نظر آتا ہوں، تو جو میں پیدا ہوا تھا میں یہی تھا؟ وہ کب کا آ گیا ہے؟ وہ سیلز ٹوٹ رہے ہیں، دنیا سیلز بن رہے ہیں. ہاں جی، وہ سلسلہ اس طرح چلتا رہتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں ختم ہو رہی لیکن ختم نہیں ہو رہی. ہاں جی، ساری چیزیں ختم ہو رہی لیکن ختم نہیں ہو رہی. تو یہ مطلب ظاہر اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یعنی جو چیزیں ہیں ساتھ ساتھ مر رہی ہیں اور زندہ ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے مجھے موت کے خوف سے بالکل وہ کر لیا، بے خوف کر لیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پھر مجھے دوبارہ موت سے ڈرنا بشر کا ایک خیال خام ہے، اصل فطرت میں فقط آرام ہی آرام ہے. ماشاء موت سے ڈرنا بشر کا ایک خیال خام ہے، اصل فطرت میں فقط آرام ہی آرام ہے. ہم چخفتن کشتی مردن مرا زہتمادی بحث کردن، اے خدا مرد دوبارہ زندہ ہونے کے بھروسے پر میرے نزدیک سو جانے کی مانند ہے، اور تو مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے. اللہم باسمک اموت و احیا، یہ دعا ہے، مسنون دعا ہے. جس وقت ہم سوتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم باسمک. ترجمہ کیا ہے؟ زندہ. ہاں جی، تو ہفت دریا ہر دمر گردت سراب گوش گیری آب ریش، اے آب آب. اگر ساتھ سمندر ہر دم ریت بنتے رہیں تو اے پانی کے رونق پیدا کرنے تو ان کو دوبارہ کان سے پکڑ کر اصلی حالت پر لے آئے. عقل ترساں از اجل وہاں عشق شوخ، سنگ کے ترست زباراں چو کلوخ. عقل موت سے ڈرتی ہے اور عشق بے باک ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا. چنانچہ پتھر بارش سے ڈیلے کی طرح کب ڈرتا ہے؟ پتھر بارش سے یعنی ڈیلے کی طرح کب ڈرتا ہے؟ ڈیلے تو اس لیے ڈرتا کہ اس کو پتہ ہے میں گل جاؤں گا، وہ پتھر گلتا نہیں ہے. کب ڈرتا ہے؟ صاحب کہتا ہے عارفاں تجلی و تو از بے جگری، در پس پردہ ہستی چو زنا میں لرزی، نیست پردائے عدم عاشق چو باخترا، از کفس مرغ بر جا کے رود بستان سب. اب تمام مباحث کو ختم کر مولانا اس دفتر پنجم کے خاتمہ فرماتے الصحاف مثنوی پنجم است، در بروجی چرخ جاں چو انجم است. مثنوی کے دفتروں میں سے 5 دفتر ہے جو ملک فلک روح کے برجوں میں منزلہ کواکب ہے. یہ جس طرح ستاروں کے ذریعے راہ اور سیدھی راہ پر چلتا ہے، اس طرح اس دفتر کی اس رہنمائی سے لوگ حق چھپانے کی طرف راستہ پاتے ہیں. راہ نیابت از ستارہ ہر حواس، جس کی کشتی باؤں ستارہ شناس. مگر سوائے کشتی بانوں ستارہ شناس کے ہر شخص کے حواس ستارہ کے ذریعے راستہ نہیں پاتے. اس کتاب کے مضامین وہی شخص سمجھتا ہے جو صاحب صلاحیت اور فرشناس ہو. ہر کس و نکس اس سے آگاہی حاصل نہیں کر سکتا. جز نظارہ نیست قسمی دیگراں، از سعود غافلندو از قراں. دوسرے لوگوں کا حصہ سوائے ظاہری مشاہدے کا اور کچھ نہیں. ان میں سے مبارک ستارے ان کے قران سے غافل ہیں. سعود اور قران ان کی صلاحات ہے. مطلب یہ ہے کہ عام لوگ مثنوی سے صرف قصص کا لطف اٹھا سکتے ہیں، ان معرف کو نہیں سمجھ سکتے جو اس میں موجود ہے. آشنائے گیر شبہ تا بروز، باچنی استاد ہائے دیو سوز. راتوں کو دن تک ایسے شیطان کو پون ڈالنے والے ستاروں کے ساتھ آشنا ہو، ان مثنوی کے مضامین کے ساتھ دلچسپی پیدا کرو جو اصلاح باطن و کسر نفس کے لیے مفید ہے. ہر یک در دفع دیوی بدگماں، ہست نفت انداز قلعہ آسماں. ان ستاروں میں سے ہر ایک ستارہ بدگمان و سواس انگیز نفس شیطان کے دفع کرنے میں کل آسمان سے آستگیر روغن گرانے والا ہے. یہ لفظ ایک آتشگیر روغن ہوتا تھا جس کو نفت، یہ ایک آتشگیر روغن ہوتا تھا جس کو جنگ میں دشمن پر گراتے تو ان میں آگ لگ جاتی تھی. آج کل یہ اس مٹی کے طریقے استعمال ہوتا ہے اور موجود طریقے جنگ کے لحاظ سے نفت اندوزی کا ترجمہ بم گرانا خوب ہوگا.
یہاں اس سے شہاب ساق مراد ہے، یعنی وہ ٹوٹنے والے ستارہ جو شیطان سے کے جا لگتا ہے، اور اس سے مقصود مثنوی کے ارم و مضمون جن کا پڑھنا اور سمجھنا نفس و شیطان کے شر کو دفع کرتا ہے۔ آگے بیان فرماتے ہیں کہ مثنوی کے مضامین اگرچہ شیطان سیرت لوگوں کو بوجہ حسد ناپسند و ناگوار ہو، مگر اہل سعیت کے لیے ازبس مفید و سودمند ہے، اور اس بات کو بناسبت مقام ستاروں و برجوں کی اشارت میں بیان کریں گے۔ اختر اربا دیو ہمچو اقربست مشتری را ادلی اقربست، یہ ستارہ اگرچہ شیطان کے لیے بچو کی طرح نشن زن ہے، مگر اپنے خریدار و قدردان کے حق میں وہ سب سے زیادہ قریبی تعلق دار ہے۔ اقرب ایک برج کا اور مشترک ستارہ کا نام ہے۔ قوس گر از تیر دوز دیو را دل پر آبست زرع میو را، اس کتاب کا برج قوس اگر شیطان کو تیر سے بیند ڈالتا ہے تو وہ قدردانوں کے کیتی اور پلوں کے لیے بانی سے لبرو ڈول بھی ہے۔ تیر ستارہ عطارد کا نام ہے، دلو ایک برج ہے، میو مخفف میو کا۔ ہوت اگرچہ گشتی غے بش کند دوست راچوں سور کشتنے کشتے میں کند، اس کتاب کا برج ہود اگر شیطان سرکش سے ڈالتا ہے تو دوست کی بیل کی طرح کھیتی باڑی بھی کے لیے تیار ہے۔ یعنی ہود کے معنی مچھلی، بڑی مچھلی ٹکر مارے تو کشتی پاش کر دے۔ سور ایک برج کا نام ہے جو بیل کی شکل کا، اور سور کے معنی بیل کے ہیں۔ بیل ظاہراً بھی کہتی کے کام آتا ہے، اور قواعد نجوم میں سرسبزی زراعت اور شگفت اور بس پختگی اسمار کو برج سور کی تاثیرات سے سمجھا گیا۔ بعض نسخوں میں پہلے سرے کے لفظ گئی کی بجائے دیر وے درجے جو موسم خزاں کو کہتے ہیں۔ پھر ترجمہ یوں کا کہ ہود اگرچہ موسم خزاں کو ظاہر کر دیتا ہے، یعنی آفتاب جو برج ہود میں آتا ہے تو اس وقت خزاں کا موسم ظاہر ہونے لگتا ہے۔ شمس اگر شبرا مدرد چوں اسد لال رازو خلطو اطلس رسد، آفتاب اگرچہ رات کی تاریکی شیر کے شکار کو پار ڈالنے کی طرح چاک کر دیتا ہے، تاہم لال کو اس سے رنگینی کا لباس اور درخشندگی کی اطلس ملتی ہے۔ یعنی اسد بمعنی شیر ایک برج کو کہتے ہیں کہ آفتاب کی تپش کسی خاص قسم کی پتھر پر پڑتی ہے تو اس سے لال پیدا ہو جاتا ہے۔ اطلس ایک قسم کا ریشمی کپڑا مراد پوشاک ہے۔ مطلب یہ کہ اگرچہ اس کتاب کے مضامین گمراہی کے اندھیرے کا دامن چاک کر دے مگر قلوب کو منور کر دیتے ہیں۔ صورت خرچنگ اگرچہ کجروست ہیت میزاں از و بیروں شوست، کیکڑے کی شکل کے اگرچہ کجرو ہے مگر میزان کی صورت سے الگ رہو، اشارہ کرتی اور راستے پر آمادہ کرتی ہے۔ یعنی خرچنگ ایک آبی جانور جس کو عربی میں سرطان اور ہندی میں کیکڑا کہتے ہیں۔ سرطان ایک برج کا نام ہے، اس کجرو بدی کا لحاظ کر کے وہ معدل نہار سے دور واقع ہوا ہے۔ میزان بھی ایک برج کا نام ہے، اس کو راستے سے بدی اعتبار منسوب کیا کہ میزان ترازو کا کام صحیح وزن بتاتا ہے۔ مطلب ہے کہ اگر اس کتاب کے بعض مضامین پیچیدہ اور فام عوام سے دور واقع ہوئے ہیں تو اکثر مضامین عام فام اور سبق آموز بھی ہے۔ پیشہ مریخ اگر خونریزی است او زبون اشارے کے تبریزی است، ستارہ مریخ کا پیشہ اگر خونریزی ہے تو مشرق کی چمکیلے آفتاب سے مغلوب بھی ہے جس کے آگے اس کی روشنی مان پڑ جاتی ہے۔ یعنی مریخ ایک ستارہ جس کے ساتھ قتل و غارت منصوب ہے، اس لیے اس کو نحس اصغر کہتے ہیں۔ اور بہرام فلک بھی اشارے کے معنی درخشاں و تاباں کے ہیں، مراد سے آفتاب ہے۔ تبریز ایک شہر کا نام ہے جو آذربائیجان میں واقع ہے، چونکہ ملک روم سے بسمت مشرق واقع اس لیے مولانا نے مشرقی مفہوم کے لیے تبریزی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے مولانا کے مرشد شاہ تبریز رحمۃ اللہ علیہ تبریز کے رہنے والے تھے، جو اسماء بھی آفتاب اور مانند بھی بلحاظ ضیاء پاشی کے آفتاب تھے، اس لیے مولانا کے زبان سے آفتاب کے لیے مشرق کے بجائے تبریزی کا لفظ ادا ہونا زیادہ خوشگوار ہے۔ مطلب یہ کہ اس کتاب کے دقیق مضامین سے ست الخیال لوگ کے بگڑنے کا اندیشہ ہے، مگر مرشد کامل کے نظر فیض اثر سے وہ اندیشہ چندہ کمی نہیں رہا۔ آگے فرماتے ہیں کہ مضر مفید پہلو ہر چیز میں ہوتا ہے، اگر مصنوعی بھی ہو تو محل تعجب نہیں ہے۔ یہ دل بھی کثیر و یہدی بھی کثیرا، گرچہ در تاثیر نحس آمد زخل دقت فکرائد عزب در عمل، اگرچہ زحل ستارہ تاثیر میں منحوس ہے مگر سے معاملات میں فکر کی گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جس شخص کے طالب میں زحل واقع ہوتی ہے اگرچہ وہ مورد نحوست ہو مگر ذکی و ذہین ہوتا ہے۔ ہر وجود قد عدم بنمود سر برج کے زہرست و بر دیگر شکر، ہر ایک چیز عدم سے ظاہر ہوئی، ان کا یہ حال ہے کہ ایک کے لیے وہ ظاہر دوسرے کے لیے شکر ہے۔ ماہ مز مہرا ار دکف برہم زند زہر نبود زہر را تھا دم زند، مثلا دیکھیے میرا ماہ وجود آفتاب کے فیضان انوار سے خوشی کے ساتھ تالی بجائے مگر زہرہ کو یہ تاب نہیں کہ دم مارے۔ یعنی چاند سورج کے روشنی سے درخشاں ہوتا ہے مگر دوسرے ستارے زہرہ وغیرہ اس کے آگے مان پڑ جاتے ہیں۔ مطلب کہ میں اپنے مرشد کامل کے فیضان انوار معرفت کے ساتھ ماہ چار دہم کی طرح درخشاں ہو گیا، مگر
یعنی فطرت لوگ ان سے اذیت محسوس کرتے ہیں، جس ظاہر ہے کہ کاملین میں دونوں طرح کے اثر موجود ہوتے ہیں، بس یہی مسلمی کا حال ہے۔ بل اطارت خانہ خود گم کند وزجون او جوزے جوزا بش کند، اور ایک زہرہ ہی نہیں بلکہ اطارت بھی اپنا گھر بھول جاتا ہے، دیوانگی سے وہ برج زوزہ کی کمر توڑ دیتا ہے۔ جوزہ ہر چیز کے وسط کو کہتے ہیں، اس لیے یہاں کمر مناسب ہے۔ مشتری را دست لذد دل تبد برسرے آب اوفتد محچو سبد، ستارہ مشتری کے ہاتھ کامتے، دل دھڑکتا ہے، چاند ٹوکرے کی طرح پانی کی سطح پر کھڑا ہے۔ چاند رات کو سورج کے شعاع سے منور ہے تو دن کو اس کے آگے مان دے۔ نصر طائر را بریزد پرز شرم وسطما تنی شود چو موم نرم، نصر طائر یعنی اڑتے گرد پر مارے شرم کے پر مارے شرم کے جڑ جاتے ہیں، اور تنین یعنی اجتہا سلامتی کی حیرت سے موم کی طرح نرم ہوتا ہے، ہو جاتا ہے۔ دختران ناش آبستن شود مجتمع گردن تو دستک زن شود، بنا تو ناش حاملہ ہو جاتی ہے، اکٹھی ہو کر تالی بجانے لگتی ہے۔ آگے مولانا کا کوئی حریف ان کو ٹوکتا ہے، درگزر زی رمزہا بیگا شد کہکشاں اسنبلا پرکا شد، ان اشرات کو چھوڑو، بہت وقت ہو گیا کہ کہکشاں سنبلا کی بھوکے سے بھر گئی، یعنی ستارے ادھر ادھر سے چلے گئے، رات گزر گئی۔ آفتاب از کوہ سرزد اتقو لیک تلخ آمد ترائیں گفتگو، سورج پہاڑ کے نیچے بلند ہونے لگا، اب اس گفتگو کو بند کرو۔ مولانا اس کا جواب دیتے کہ رات گزر جانے سورج کے نکل آنے کا مذائقہ نہیں، لیکن تم کوئی گفتگو ناگوار گزر رہی ہے اس لیے تم روکتے ہو۔ تو ادوئی وز ادو شہدو لبن بے تکلف زہر گردد در دہن، دوست شو وز خوئی ناخوش شوبری تاز خمرہ زہر ام حلوہ خوری، پس تم کو لازم ہے کہ اس کے دوست بن جاؤ اور بری خصلت چھوڑ دو تاکہ زہر کے پہلے سے بھی حلوہ کھاؤ۔ انہی لوگوں کو ہے آرام و سکھ جو رہتے ہیں ہمیشہ شاد و ہنس مکھ، وہ مٹی سے بناتے کیمیا ہے، وہ لیتے زہر سے کار دوا ہے۔ یہ جتنے بھی دوائیاں ہیں وہ اصل میں تو زہر ہے، ہاں جی، اصل میں تو زہر ہے، اس سے لوگ مطلب دوائی کا کام لیتے ہیں۔ زان و شد فاروق راز ہرے گزند کی بدستریاخ و فاروق کی شکند، اس لیے تو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے زہر مضر نہ ہوا کہ ان کے فاروقی اخلاق کے تریاق کے بدولت قند بن گیا تھا۔ یہ تریان فاروق ایک قسم کی قیمت و کمیاب تریاق کا نام ہے جو ہر قسم کے زہروں کا اثر دور کرنے کے لیے مثالی دوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے ذکر کے مناسب یہاں پر لطف ہے۔ شرح بارلوم میں بعض کتب سے منقول ہے کہ حضرت امیر بن خطاب رضی کے پاس کسی بادشاہ نے 3 تحفے بھیجے، ایک اعلیٰ قسم کا باغ، دوسرا ایک بیش قیمت گھوڑا، اور تیسرا کسی قدر زہر جو کسی دشمن پر پھینکا جائے تو اس کا اثر فوراً لاو جائے۔ آپ نے بعض کو اسی وقت چھوڑ دیا کہ پرندے کو قید کرنا فضول ہے، گھوڑا واپس بھیج دیا کہ سامان فخر کی ہم کو ضرورت نہیں، اور زہر کو گول کر پی گئے۔ فرمایا میرا سب سے زیادہ دشمن نفس ہے، میں اسی کو ہلاک کرنا پسند کرتا ہوں، مگر آپ کو اس زہر سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ہی بجو تریا کے فاروق اے غلام تاشوی فاروق دوراں وسلام، ہاں اے عزیز فاروق اخلاق کے تریا کے فاروق کو طلب کرو تاکہ تم اخلاق سیئہ کے زہر سے بچنے میں زمانے کے فاروق بن جاؤ، اور ہمارا سلام ہے۔ اصل میں حضرت کا ایک ذوق ہے جو پوری مسلمی پہ چھایا ہوا ہے، اور وہ ذوق یہ ہے کہ جو چیزیں جس انداز میں سمجھی جاتی ہیں اس انداز میں اس سے اپنا مقصود بیان کرو۔ اب یہ جو ستاروں کے اثرات وغیرہ بیان کیے تو یہ تو ہم لوگ نہیں مانتے، نہ مولانا مانتے ہیں، ہاں، لیکن اس کے ذریعے سے انہوں نے ایسی چیزیں بیان کر دی جو مطلوب ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک مولانا ان تمام چیزوں پہ یعنی یقین رکھتا تھا، کیونکہ حضرت تو اپنے حکایات میں کتے کی کہانی اور طوطا کی کہانی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بتا رہے ہیں، تو کیا طوطا ایسا واقعی اس طرح کرتا ہے، یا کتا اس طرح کرتا تھا، یا گدھا اس طرح کرتا تھا؟ نہیں، وہ تو حضرت کو معلوم تھا کہ یہ سارے فرضی چیزیں ہیں، لیکن حضرت ان سے بہت کام لیتے ہیں ان تمام چیزوں کو بیان کرنے میں۔ تو اسی طریقے سے یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف حضرت نے استعمال کی ہیں، اور حضرت نے اخیر میں وجہ بھی بیان کر دی کہ جو چیزیں زہر ہیں ان کو بھی استعمال کر کے بیماریوں سے علاج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، یہ بات ماشاءاللہ یہ ہے، یہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں، یہ ڈرگ کہتے ہیں نا،
ڈرگ کیا چیز ہوتی ہاں؟ نہیں ہے زہر، ڈرگ زہر کو کہتے ہیں. تو یہ وہ جو ہے مطلب ہے کہ ڈرگ کو استعمال کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ بیماری کے علاج کے لیے. تو آخر میں حضرت نے بتا دیا کہ آپ اس طرح کر لو کہ اس کو استعمال کر لو، اس میں مطلب یہ جو فاروق بن جاؤ، آخر میں جو فرما دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل میں حضرت کا اپنا ایک ذوق ہے جو حضرت کے پورے مثنوی کے اوپر چھایا ہوا ہے، اور جو اس ذوق کو نہیں جانتے وہ بور ہوتا ہے، کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. تو حضرت نے خود میں آخر میں بیان فرما دیا ہے کہ لوگ تو اس سے کیا مطلب لیتے اصل میں کیا ہوتا ہے، اور یہ اور وہ مطلب ساری چیزیں بیان فرمائی نا آخر میں اشاروں سے. تو یہ اصل میں ایسی چیزیں ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کتاب ہے نا، مطلب اس میں ابقات، اس پہ جب ہم بات کر رہے تھے نا، مثلا بات ہو رہی تھی، تو اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ حقائق جو ہوتے ہیں ان کے درمیان خلا ہے، یہ جوڑ نہیں ہے کہ جس سے فوراً سمجھ میں آ جائے. تو مثالوں کے ذریعے سے اس میں جوڑ پیدا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جوڑ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ حقائق انسان کو سمجھ میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی اس قسم کی بات ہے کہ چونکہ یہ باتیں ویسے طور پہ تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، ویسے مطلب یہ اتنے مطلب مشکل چیزیں ہیں یا سمجھ سے بالا چیزیں ہیں کہ ان کو اس ایسے انداز میں نہیں، وہ گھی سیدھے انگلیوں سے نہیں نکلتا والی بات ہے، مطلب نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ کوئی ترتیب یا ترکیب بنانی پڑتی ہے. تو یہ حضرت کی اپنی ایک ترکیب ہے جس کے ذریعے سے یہ مشکل مضامین مطلب سمجھ کے قابل ہو جاتے. باقی یہ ہے کہ اصل تو شریعت ہے، اصل تو شریعت ہے، اور شریعت پر ہی چلنا ہے، چاہے آپ کو سمجھ آئے نہ آئے. بس اگر یہ سمجھ آئے کہ شریعت پر چلنا صحیح ہے تو آپ بہت اچھے سمجھدار ہیں، اس طرح سمجھ کی ضرورت ہی نہیں. لیکن ہمارا نفس کب اس کو مانتا ہے، ہمارا نفس کب اس کو ہمیں ماننے دیتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں مختلف ترکیبیں بنانی پڑتی ہیں. ورنہ مجھے بتاؤ، لوگ کہتے ہیں بھئی یار جو لوگ بالکل ان چیزوں کو نہیں جانتے کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت ہے. کہتے ہیں بالکل ضرورت نہیں، آپ سیدھے شریعت پر چلو. آپ کو اگر کسی نے ایک بات بھی اور کر لی تو بتاؤ. لیکن کیا شریعت پر چلتے لوگ؟ کتنی گہری باتیں ہو درمیان میں. مثلا ریا کو لے لو، ریا سے نکلنا کیسا ہے بتاؤ؟ نکل سکتے ہو آسانی سے؟ نکل جاؤ پھر. ہاں جی، اخلاص کو پیدا کر لو. اگر میں کہہ دوں اگر پورے دین کا نچوڑ 2 لفظوں میں بتانا ہو تو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں. لیکن کرو نا، پھر لے لو نا. ہاں جی. تو یہ اصل میں بڑی والی بات ہے کہ اگر ایک انسان اللہ اکبر اپنے مقصود پہ آنے کے لیے ان ذرائع کو استعمال کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اصل تو مقصود پہ آنا ہے. حضرت مجید صاحب رحمۃ اللہ بھی اتنے معارف بیان کیے، اتنے معارف بیان کیے، آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا باقی باتیں تو اہل ذوق کے سپرد ہے. میرا دل تو کہتا ہے کہ بس میں کسی سنت کو زندہ کروں، باقی چیزیں اہل ذوق کے سپرد ہے. یہ بزرگی کی باتیں ہو رہی ہے. تو اب بھی یہ ساری مکتوبات شریف پھر کس لیے تھی؟ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اس کا کچھ فائدہ تھا نا. فائدہ کس لیے تھا بھائی؟ اسی چیز تک پہنچنے کے لیے تھا جس کا حضرت ذکر کر رہے ہیں. ہاں جی. بس یہی فرق ہے صحابہ میں اور ہم میں. صحابہ کو ان چیزوں کی اس لیے ضرورت نہیں کہ آپ سے ہم سامنے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے. آفتاب دلیل آفتاب بس. سورج کا گواہ ہے نا، مطلب وہ دلیل ہے نا. سورج ہے تو بس آپ کہتے ہیں یہ سورج ہے، اور سورج آپ دیکھ نہیں رہو اور سورج سمجھانا شروع کر لیتے پھر کیسے سمجھاؤ گے؟ مشکل تو بن ہی جاتا ہے نا. تو یہ بات ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ساری چیزیں استدلالی ہیں.
اس استدلالی سے ان چیزوں کے ان عشقی اسرار کے ذریعے سے آپ اس کو سامنے کر سکتے ہیں. ہاں جی. تو پھر آپ کے لیے بھی ایسی ہو جائیں گی جیسے آپ دیکھ رہے ہو. ان تعبد اللہ کا انک ترا، تو ایسے بات کر جیسے تو دیکھ رہا ہے. اب دیکھ تو کوئی سکتا نہیں ہے، دو باتیں کنفرمڈ ہے کہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور حکم ہے کہ ان تعبد اللہ کا انک ترا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اور کمال کی بات فَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تم دیکھ نہیں سکتے وہ تو دیکھ رہا ہے تجھے، بے شک تجھے دیکھ رہا ہے. اب دیکھیں نا، مطلب یہ کہ یہ جو فرمایا کہ تو ایسا عبادت کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، تو یہاں پر اس پر ہی نہیں کہ اگر تو اس کیفیت میں نہیں کہ جیسے دیکھ رہا ہو، بلکہ فرمایا اگر تو نہیں دیکھ رہا تو اس کا مطلب اس کا کیا مقام بن جاتا ہے. اگر تو نہیں دیکھ رہا تو پھر وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ باتیں ساری اسی لیے ہیں، معرفت کی باتیں ساری اسی لیے ہیں کہ تاکہ آپ اس منزل مقصود پہ پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ میں پہنچائے. اب میں چند لفظوں میں رمضان شریف کے بارے میں عرض کروں گا کہ رمضان شریف چونکہ شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، ہماری ترتیب یہ ہوگی کہ انشاءاللہ یہاں پر تراویح میں 1.5 پارہ ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے گا انشاءاللہ. اس میں وہ عام حافظوں کی طرح نہیں، وہ جلدی. میں مردان میں ایک دفعہ نہیں، پشاور میں بھی بڑے اطلاع کمیٹی کے اجلاس میں گیا تھا، تو پھر اپنے چچا کے ہاں جا رہا تھا. اس وقت ان کے ہاں روزہ ہو گیا تھا، وہ تراویح شروع تھی. یقین جانیے کہ مجھے ایک لفظ بھی سمجھ آ رہا ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. لاؤڈ اسپیکر پر تراویح تھی، بس یہ بھی سمجھ حق، بس یہ سمجھ میں آتا، باقی کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. یقین جانے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو یہ تو قرآن کے ساتھ مذاق ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا کر لیا آپ نے، جلدی پڑھ لیا. اتنا اونچا کلام اور اس کے ساتھ ایمان ملا. تو ہم لوگ غفلت میں ہیں. یہ پورا پاک علاقہ جو ہے نا تقریباً اس غفلت میں گھسا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے کہ قرآن کو صحیح طور پہ نہیں پڑھ رہا. ایک دفعہ ہم لے گئے تھے، وہ بچوں کو لے گئے تھے وہ ہمارا عمرے پہ. تو یہ مجھے ظاہر ہے وہ جب پورا وہ تراویح پڑھ لیتے پھر اس کے بعد یہ ہمیں سناتے تھے ہمارے مسجد نبوی میں. تو ایک عرب بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں، کاش یہ ذرا آہستہ پڑھ لیں. ہاں جی. تو یہ بات ہے. تو انشاءاللہ اس دفعہ ہم کوشش کریں گے، ہماری کوشش ہے، اللہ میں اس میں کامیاب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سے مدد فرمائے. اور حاسدین و نظر لگانے والوں کا اللہ تعالیٰ کے بند کر لیں کہ وہ نظر نہ لگا سکے. صحیح. تو وہ جو ہے مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح ہے کہ یہ ضروری ہے، اس سنت کا اجرا ضروری ہے. اس علاقے میں سنت کا اجرا ضروری ہے. حالانکہ ہمیں بھی ہم 2 ختم ہمیں زیادہ پسند ہے. پہلے ہم 2 ختم کیا کرتے تھے، وہ ہمیں زیادہ پسند ہے. لیکن 2 کی بجائے وہ 1 ختم ہمیں اس سے بھی زیادہ پسند ہے جو صحیح طریقے سے ہو، جس میں سنت کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ العزیز مطلب ہمارا تو اس دفعہ ارادہ ہے انشاءاللہ اس طرح کا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ ذرا جلدی سننے کے لیے کہ درمیان میں چھٹیاں وٹیاں پھر وہ کر لیں، آگے پیچھے ہو جائیں، جیسے تاجر لوگ کرتے ہیں، ملازم پیشہ لوگ کرتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے آ جاتے ہیں. تو ان کو معلوم ہو کہ 20 روزے تو پھر ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. اگر یہاں ختم شروع کر لیا تو 20 روز تک ہی ہوگا، مطلب یہ چل رہے گا. چل درمیان میں بھاگنا نہیں ہے. تو ایک تو یہ والی بات سمجھانا چاہتا تھا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ رمضان ہے جی، صحیح بات ہے. لوگ کہتے لاہور ہے، میں کہتا رمضان ہے. اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس کے ایک لمحے کی کوئی باؤ نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں. اس وجہ سے کہ اپنے معمولات بڑے قیمتی ہے، لہٰذا اپنے ان معمولات کو تھوڑا سا کم کریں گے. یہ اتنے ڈیوریشن کے نہیں ہوں گے.
ہوں گے روزانہ انشاءاللہ عصر کے بعد، لیکن کم ڈیوریشن کے لیے، تاکہ لوگوں کو ذکر فکر کے وقت مل سکے، قرآن کی تلاوت کا وقت مل سکے، مطلب یہ چیزیں زیادہ غالب ہوں۔ اس وقت ختم نہیں کر رہے تاکہ عادت ختم نہ ہو، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کا پتہ بھی چل جائے کہ یہ چیزیں مقصود نہیں، اصل تو وہ چیزیں تو اسی کے لیے تو ہم کر رہے ہیں، تو پھر جب اس لیے کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ دوسری بات یہ ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگ اس میں کامیاب ہو جائیں، پھر انشاءاللہ اعتکاف ہوگا، انشاءاللہ اعتکاف کے لیے ہو گیا۔ اس کے لیے بھی ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہاں پر بھی ایسی صورتحال ہو کہ بے شک ایک ختم ہو 10 رات میں، لیکن وہ ترتیل والی ہو، مطلب یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس میں کامیاب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو ایک بہت ضروری بات بول گیا، انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد وہ معمولات ہوں گے جو فجر کے نماز کے بعد تھی، یاد رکھیں۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ معمولات ہوں گی جو فجر کی نماز کے بعد تھی، یعنی قرآن پاک کا ترجمہ اور ساتھ وہ جو سیرت سوال جو ہے نا اس کی جو ہے، تو وہ انشاءاللہ العزیز ہوگا۔ تو یہ میرے خیال میں ایک الگ بات ہے۔ تو وہ تو نماز ہماری انشاءاللہ 3 بجے ہوگی، 3 بجے ہو رہی ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ یہ جس وقت گرمیوں کا دور شروع ہو جائے نا، یعنی 23 مارچ کے بعد، پھر اس وقت آخری حصہ جو ظہر کا ہے اس میں نماز پڑھنا زیادہ مستحب ہے۔ ہاں جی، ہے نا، مطلب پھر تو زور کو ٹھنڈا کرو۔ ہاں جی، تو وہ آج کل تو اس مطلب بہت ساری چیزیں جو بالکل کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں۔ زور کو ٹھنڈا کرنے کا کبھی سنا ہے عمل میں؟ ہاں جی، یعنی اسفر الفجر والا تو سنتے ہیں ہم کہ صبح روشنی میں نماز پڑھو، اس پر تو عمل بھی ہے، ہاں، لیکن یہ جو ظہر کے ٹھنڈا کرنے کا یہ نہیں ہے، اور جمعہ کے بالکل اول وقت میں پڑھنا یہ نہیں ہے۔ یہ 2 باتیں ہمارے ہندو پاک والوں نے چھوڑ دی ہیں۔ جمعہ کا ہر وقت اول وقت میں پڑھنا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس رمضان شریف میں کہ بالکل اول وقت میں ہم جمعہ پڑھیں، اور ساتھ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ ظہر یہ آخری وقت میں، تو 3 بجے الحمدللہ ہماری شروع ہو گئی ہے، 3 بجے ہم ظہر پڑھ رہے ہیں، تو 3 بجے کے بعد نماز کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارا وہ معمول ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ جی، افطاری سے پہلے دعا ہوگی انشاءاللہ۔ وہ تو ہم یہاں کرتے ہیں، تو بس ہم صرف آن کر لیتے ہیں نا، تو جو ہمارے ساتھ ہے وہ بھی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں، باقی لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے کوئی خاص انتظام تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ آخر افطاری کے لیے ہر ایک دعا کرتا ہے تو ہم بھی کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ دور ہے، ہم سے دور ہے لیکن ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم آن لائن ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔